اس چھوٹی سی عمر میں. سوز خان اپنی جگہ کماتا ہے، نور خان اپنی جگہ کماتا ہے، خطیب ذاکر اپنی جگہ کماتا ہے، امام باڑے والے اپنی جگہ کماتے ہیں، ماتمی انجمنیں اپنی جگہ کماتی ہیں. جب تک پیسے کے معاملے طے نہیں ہو جاتے اس عزاداری کے لیے آپ کو امام حسین نے طلب کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام حسین کی اس طرح کی عزاداری کے لیے خلق کیا ہے. زخم دل زہرا کا مرہم یہ عزاداری ہے. یہ عزاداری یہ بڑے زور زور سے بہت خوب کر رہے ہیں، سب مبتلا ہیں اس نہیں پڑتا ہے. کوئی جب بات ایسی آپ کریں گے آپ کی تعریف نہ کریں آپ دین انڈسٹری بن گیا، تصوف انڈسٹری بن گیا، عزاداری انڈسٹری بن گئی، ہر چیز انڈسٹری بن گئی. اس کا نتیجہ یہ بس رسمی طور پر کلمہ پڑھ گیا، لبادہ اڑ لیا. شعر یاد آ گیا مجھے پیام اعظمی صاحب کا، جنہوں نے کہا ہے کہ اپنا اسلام تو ملا کی قبا ہے یارو، گھر میں رکھ دیتے ہیں مسجد میں پہن لیتے ہیں. اپنا اسلام تو ملا کی قبا ہے یارو، گھر میں رکھ دیتے ہیں مسجد میں پہن. اب نوائی ہو رہی ہے اور اس طرف نوائی میں آگے چہرے شگفتہ نظر آؤ. یہ کوئی صحت مند علامت نہیں. دوسرے پہ طنز ہو اور انسان خوش ہو، یہ صحت مند علامت نہیں ہے. خود پہ انسان طنز کرنا سیکھ لے، یہ صحت مند علامت ہے. اس مجمع میں جتنے عزادار ہوں، جتنے خطیب ہوں، مسلم صاحب یہ آج یہ طے کر کے اٹھیں، قسم کھا کے اٹھیں کہ مجلس پڑھنے کا طے نہیں کریں گے. طے نہیں کریں گے. جو نوحہ خان ہیں، جو نوحہ خان انجمن ہیں، جو سوز خان ہیں، وہ یہ طے کریں، طے نہیں کریں گے. بغیر طے کیے ہوئے کوئی جتنا دے دے گا سر جھکا کے دے لیں گے تبرک زہرا سمجھ کر. ابھی یہ خاص طور پہ تقریر آ گئی تو میں کچھ کہتا ہی چلوں. میری طبیعت خراب ہوتی ہے تو عام طور پہ لمبی مچھلی کیوں سن لیجیے. ہمارے پروفیسر اعجاز علی ارشد صاحب بیٹھے ہوئے اسکالر ہیں اور بہت سے اسکالر کہتے ہیں کہ برنارڈ شاہ بہت بڑا خطیب تھا. اسے پوچھا گیا کہ 10 منٹ کی تقریر کرنے کے لیے یا 1 گھنٹے کی تقریر کرنے کے لیے آپ کو کتنی تیاری کرنی پڑتی؟ کچھ بھی نہیں، کوئی تیاری نہیں. 10 منٹ کی تقریر کا بہت تیاری کرنا. یہ کیا مطلب؟ 10 منٹ میں سوچنا پڑتا ہے کہ اتنی باتیں ہیں جو مجمع کے کام کی ہو یاد رکھیں یہ لوگ. اور 10 منٹ جب مجھے 1 گھنٹہ جب تقریر کرنا ہو تو 1 گھنٹے میں 2-4 جملے تو ایسے ہو ہی جائیں گے جو کام کے ہوں گے. بہرحال میرا مسئلہ یہ نہیں، میرا مسئلہ برنارڈ شاہ سے مختلف ہے. مجھ سے قوم کے کسی طالب علم نے پوچھا، مجھ سے جونیئر کسی طالب علم نے پوچھا کہ آپ کتنی دیر تیاری کرتے ہیں ایک مجلس پڑھنے کے لیے؟ میں نے کہا کوئی تیاری نہیں کرتا. اسے حیرت ہوئی کہ آپ مجلسیں پڑھتے تیاری نہیں کرتے؟ اس وقت کوئی تیاری، میں ہمیشہ تیاری کرتا ہے، پورے سال پڑھتا رہتا ہے، ہمیشہ پورا سال میں تیاری کرتا رہتا ہوں. پتہ نہیں کس وقت کون سا سوال کرتے ہیں.
54 ابواب میں سے بلکہ 52 چون میں منحصر کرنا. کوئی طہارت سے متعلق پوچھ لے, کوئی صلاۃ سے متعلق پوچھ لے, کوئی صوم سے متعلق پوچھ لے, کوئی زکات سے متعلق پوچھ لے, کوئی نکاح کے مسائل پوچھ لے, کوئی طلاق کے مسائل پوچھ لے, کوئی میراث کے مسائل پوچھ لے, تو ہم اس کو کہیں گے کہ جناب والا آپ اٹھیے میں ذرا دیکھ کر آتا ہوں, مجھے بتاؤں گا. تو ہم نے تو جب یہ لباس پہنا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیشہ تیاری رہنی چاہیے. ہم ہمیشہ لکھتے پڑھتے رہتے ہیں, بس مجلس سے پہلے تھوڑا سا ذہن کو یکسو کرنا پڑتا ہے. قرآن مجید کی کوئی ایک آیت معین کر لی, تھوڑی دیر استراحت کر لی, اس کے بعد ممبر پر چلے گئے, ایک موضوع معین کر دیا. اب اس موضوع پر جو بھی آئے گا پروردگار جو اس زبان سے جاری فرما دے گا وہ مجمع تک پہنچ جائے گا. اس لیے کہ میں یہ نیت کر کے ممبر پہ آتا ہوں, پروردگار وہ کوہ طور پر ایک درخت تھا, ایک درخت. جب ایک درخت سے تو اپنی آواز پیدا کر سکتا ہے اور پیغام دے سکتا ہے, تو میں تو بشر ہوں, بشر میں انسان ہوں, اور اس ممبر پہ جا رہا ہوں جسے نسبت رسول اللہ سے. اس لیے میں, میری زبان, میری روح, میرا ذہن, ضمیر تیرے شکر, یہ جو مجمع آیا جو پیغام اسے دینا چاہتا ہے وہ میری زبان پہ جاری کرتا ہے. یہ تیاری یہ ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ممبر پہ سنانے کے لائق نہیں ہے. اگرچہ لوگ ویسی باتیں بھی ممبر پہ سناتے ہیں, لطیفہ کوئی بھی ہوتی ہے, لیکن میں نہیں سنا. اس کے بعد انہوں نے کس طرح آگا کیا کیا سوال کیا. بہرحال درمیان آپ حضرات یہ طے کر لیں کہ کم سے کم اس آزاداری کو اب انڈسٹری بننے سے بچانا ہے. تصوف کو انڈسٹری بن گیا ہے, اسے پھر نکالیں. 21ویں صدی میں امریکہ سے لے کر آسٹریلیا تک نوجوان خاص طور پر ان کی روحیں پیاسی ہیں. یہ ایسا نہیں کہ یہ 21ویں صدی کا جوان صرف میٹیریلسٹک اپروچ رکھتا ہے, صرف مادی اپروچ رکھتا ہے. نہیں, تہمت ہے ان جوانوں پر. ماضی میں جو گزر گئے وہ آج کے جوانوں سے کہیں زیادہ مادہ پرست تھے, کہیں زیادہ مادہ پرست تھے. آج کا جوان بھی روح رکھتا ہے اور روحانی تشنگی رکھتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جہاں سے اسے امید ہوتی ہے کہ یہاں سے روحانی تشنگی بجھے گی, جہاں وہ آب سمجھ کے جاتا ہے وہاں سراب نظر آتا ہے. مشکل یہ اب جملے اور واقعات ذہن میں آتے جا رہے ہیں تو کہتا ہی جاؤں نا. ایک بڑا واقعہ سنا دوں آپ کو. اس بڑے واقعے میں بہت سے پیغامات ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ. جنوری 90 میں اس فقیر نے دہلی میں سہروزہ انٹرنیشنل امام خمینی سیمینار کیا. جنوری 90 اس میں میری کوشش یہ تھی کہ علماء, دانشور حضرات اور علماء بھی ہر طبقے کے, دانشور بھی ہر طبقے کے شریک ہوں. پٹنے سے پروفیسر عبدالمغنی مرحوم تشریف لے گئے. ظاہر وہ جماعت اسلامی کی فکر کے حامل تھے, اردو کے لفظ تھے, وہ امام خمینی پہ مقالہ پڑھنے کے لیے گئے. بمبئی سے زو انصاری صاحب تشریف لائے. زو انصاری معلوم ہے کس قسم کے انسان تھے؟ جو لوگ ادبی ذوق رکھتے ہیں جانتے ہیں زو انصاری صاحب. اب ذرا جوڑ کے میں اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرتا ہوں مگر مجبوراً استعمال کر رہا ہوں. بدبودار قسم کے کمیونسٹ تھے, یعنی وہ ماسکو کو مکہ کہا کرتے تھے. کمیونسٹ مجھ سے کہا ہے براہ راست, کہنے کہ میں تو میاں 11 سال مکے میں رہا ہوں. میں نے کہا جی, کہا ہاں ہاں, یعنی ماسکو میں. یہ جملہ تھا. میں نے ان کو بھی دعوت دی, سید حامد صاحب کو بھی دعوت دی, وحید اختر صاحب کو بھی دعوت دی. علماء کے ساتھ اس طرح کے مختلف دعوت. 3 دن کا سیمینار, انٹرنیشنل سیمینار.
یہ لوگ مجھ سے آئے انٹرویو کے لیے کہ آپ نے یہ سیمینار منعقد کیوں کیا تھا؟ میں نے کہا بھائی وہ تو میرے عشق کا مسئلہ تھا، امام البنی سے ہمیں عشق ہے، ہم نہ کریں گے تو کون کرے گا، لیکن کیوں کیا تھا اس کا جواب مجھ سے نہیں زوہر انصاری صاحب سے لیجیے۔ زوہر صاحب وہیں بیٹھے ہوئے تھے، زوہر صاحب سے جب انہوں نے سوال کیا تو معلوم ہے زوہر انصاری نے کیا کہا ہے؟ یاد رکھیے گا یہ جملہ، اور بعد میں یہ جملہ جو انہوں نے کہا تھا لکھ بھی دیا مقالے کی شکل میں، چھپا بھی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پورا پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن ان سے اتنا ناراض ہوا کہ ان کے مرنے کے بعد انہوں نے کوئی ایک تعزیتی جلسہ بھی نہیں کیا، اور اب ان کا کوئی اعتراف نہیں کیا جاتا۔ وہ اس فقیر کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ جو ڈاکٹر زوہر انصاری نے کہا کہ اگر ہمیں امام خمینی جیسا کوئی رہبر سن 1918-19 میں مل جاتا تو ہم اپنی جوانی کمیونزم پر کیوں برباد کرتے؟ انسان مادی مخلوق نہیں ہے۔ جب تک یہ انسان صرف مادی بہ کر تھا اس وقت تک انسان نہیں کہلاتا تھا۔ جب اللہ نے آدم کے پتلے میں روح ڈالی تب یہ انسان کہلایا۔ بنیادی طور پر انسان روحانی مخلوق ہے، اس لیے ممکن نہیں ہے کہ اس کے اندر روحانی تشنگی نہ ہو، ممکن نہیں ہے۔ لیکن جہاں وہ آپ سمجھ کے جاتا ہے اگر وہاں شراب نظر آ جائے تو آپ کو شراب نہ لکھے گا تو کیا لکھے گا؟ جتنے بڑے بڑے ہمارے شعراء، ادباء، دانشور بکتے ہیں اور دور ہو گئے ہیں مذہب سے، دین سے، توحید سے، نبوت، پیغام ختم نبوت سے، اس کا سبب یہ ہے دین انڈسٹری بن گیا، تصوف انڈسٹری بن گیا، تاریخ انڈسٹری بن گیا، ہر چیز انڈسٹری بن گئی۔ بات سے بات پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے اور بات آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ سب اب چھوڑ دیجیے، قیامت نزدیک ہے۔ امریکہ میں ایک لڑکے نے مجھ سے پوچھا کہ حضور امام زمانہ کب ظہور فرمائیں گے؟ اس زمانے میں میرا چند مہینے کے لیے وہاں قیام تھا اور میں خطبات جمعہ جو پڑھا کرتا تھا تو انگریزی زبان میں، تو اس نے کہا کہ امام زمانہ کب تشریف لائیں گے؟ میں نے کہا بہت جلد۔ کیوں؟ میں نے کہا صرف قیامت جلد آنے والی ہے، اس کی علامت۔ میں نے کہا میں انگریزی میں جو تقریر کر لیتا ہوں، اگر میں انگریزی میں تقریر کروں تو سمجھ لو قیامت نزدیک آ رہی ہے۔ مزاج سے قدر نظر، حقیقت یہ ہے کہ جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہے قیامت قریب آ رہی ہے۔ قیامت ایک حقیقت ہے، آخرت ایک حقیقت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور میں حاضری ایک حقیقت ہے۔ اس لیے اس حقیقت کو ریئلائز کرنے کے بعد، توحید و نبوت و آخرت پر ایمان لانے کے بعد، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے ہر عمل کا جائزہ لیں اور طے کریں کہ ہم ایمان کے کس درجے پر ہیں۔ بہت سی اور چیزیں بیان کرنا چاہ رہا تھا لیکن وہ آج رہ گئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنا شرف یہ سمجھیے کہ آپ انسان ہیں۔ دوسرا شرف اور اعزاز اس سے بڑا یہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ آپ کو اللہ نے منتخب کیا ہے کہ تم میری وحدانیت کی گواہی ہو۔ اللہ اکبر۔ اس جملے
اس جملے کا وزن سمجھے آپ؟ اس کی مثال دیتا ہوں، یونیورسٹی کی مثال دیتا ہوں۔ یونیورسٹیوں میں کم سازشیں تھوڑی ہوتی ہیں، یونیورسٹیوں میں کم پالیٹکس نہیں ہوتی، ڈپارٹمنٹل پالیٹکس، تو ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں کیا کیا پالیٹکس ہوتی ہے۔ کسی کو صدر نہیں بننے دیں گے، کسی کو پی ایچ ڈی ایوارڈ نہیں ہونے دیں گے، کسی کو ڈین نہیں بننے دیں گے، وغیرہ وغیرہ ہوتا ہے نا۔ اب میں ایک مثال دے رہا ہوں، صرف مثال برائے مثال۔ اگر کوئی شخص آپ جانتے ہیں کہ آپ کے محلے میں رہتا ہے، بچپن سے آپ نے اسے دیکھا ہے، دیانتدار ہے، ایماندار ہے، ذہین ہے، ذکی ہے، فطین ہے، فراست ہے اس کے اندر، اور محنت کرنے والا ہے، اور اس نے تمام ڈگریاں پرائمری سے لے کر ڈاکٹریٹ اور پوسٹ ڈاکٹریٹ تک تمام ڈگریاں اس نے لی، اور وہ لائق ہے، اہلیت رکھتا ہے پروفیسر بننے کا، اپنے سبجیکٹ میں یونیورسٹی میں پروفیسر بن گیا، اور اس کو کسی دوسرے نے چیلنج کر دیا کورٹ میں جا کر، کورٹ میں جا کر چیلنج کر دیا۔ ہوتے ہیں ایسے کیسز، میرے علم میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایک صاحب، ان سے بڑا کوئی شخص اپنے فن میں نہیں تھا پورے ہندوستان میں، مسلم ثبوت، مگر ان کے حریف نے جا کے کورٹ میں کہا کہ ان کی تمام ڈگریاں جعلی ہیں اور یہ اس لائق نہیں ہے کہ پروفیسر بن سکے۔ اب کچھ دنوں تک تو کیس چلے ہی گا، جب تک وہ بری ثابت ہوں گے تب تک پریشان تو رہیں گے۔ حاسد ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ محسود پریشان رہے۔ کس طرح؟ اب ایسے ہی اگر کہیں کوئی کیس ہو اور یہ پروفیسر لائق و فائق انسان اپنے کسی محلے کے شریف انسان کے پاس آئے، اگر کہ اس میدان کا لوگ کہے کہ تم چل کے صرف عدالت میں میرے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو، عدالت میں تم گواہی دے دو کہ مجھے بچپن سے دیکھا ہے تم نے، میری ڈگریاں جینوین ہیں یا نہیں ہیں، یہ انسان اگر سچا دوست ہے، سچا انسان ہے، شریف انسان ہے، تو اس شریف انسان کی درخواست کو اپنے لیے ایک شرف سمجھے گا، فخر کرے گا، کہے گا کہ میں ممنون احسان ہوں، میں چلوں گا، میں گواہی دوں گا، اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ گواہی دے گا کہ صاحب میں نے دیکھا ہے بچپن سے لے کر آج تک کہ یہ ایماندار شخص ہے، ذہین ہے، ذکی ہے، فطین ہے، محنتی ہے۔ گواہی دینا اپنے لیے شرف سمجھے گا۔ یہ مثال اگر ذہن میں رہے تو اتنا سمجھیے کہ پروردگار اگر آپ سے کہہ رہا ہے تم میری وحدانیت کی گواہی دو، یہ آپ کے لیے شرف کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے، کرامت کی بات ہے۔ ہم تم ہماری حیثیت کیا ہے جناب؟ کیا ہے؟ ذرا اوپر اٹھ کے دیکھیے، ذرا ہوائی جہاز کا سفر کر لیجیے، تو ایک تنہا انسان میدان میں کھڑا ہوگا، کیڑے کے برابر بھی نہیں نظر آئے گا۔ کیا حیثیت؟ نہ ظاہری غصہ، نہ باطنی حقیقت، کچھ نہیں۔ ہم سے پروردگار نے ہم سے کہا تم ہماری وحدانیت کی گواہی دو، رسول اللہ کی رسالت کی تم گواہی دو، علی ابن ابی طالب کی ولایت کی تم گواہی دو۔ یہ گواہی دینا ہمارے لیے اعزاز و شرف ہے، پہلی بات۔ دوسری بات کہ گواہی دینے کے بعد ہمیں اپنے کو پھر توڑنا چاہیے معروضی طور پر کہ ہم ایمان کے کس درجے پر ہیں۔ یہ سوال ہم سے سائنس و کمپیوٹر کے ایک پروفیسر رضوی صاحب ہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں، انہوں نے کیا کہ مولانا یہ دنیاوی تعلیم میں ہر طرح جج کرنے کے اصول ہوتے ہیں، طریقے ہوتے ہیں کہ کس نے کتنے تعلیم حاصل کی، کس کا کتنا تجربہ ہے، معروضی طریقے ہوتے ہیں۔ یہ دین میں بھی کوئی طریقہ ہے کہ انسان اپنے کو یا کسی کو جج کر سکے کہ یہ ایمان کے کس درجے پر ہے، واقعی ایمان ہے کہ نہیں؟ اور یہ جو حدیثیں ہیں کہ سلمان فارسی ایمان کے 10ویں درجے پر ہے، ابو ذر غفاری ایمان کے 9ویں درجے پر، حضرت مقداد ایمان کے 8ویں درجے پر، اس کے کیا معنی؟ یہ درجے کیسے معین ہوتے ہیں؟ میں نے کہا اسلام نے، دین نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
متعین ہو جائے گا کہ ہمارا سفر کس طرف ہے، نور کی طرف یا ظلمت کی طرف. بس اتنی سی بات. ہم ولایت الہیہ میں ہیں یا ولایت الہیہ سے خالی ہیں راہو کی ولایت؟ انسان ایک معروضی طریقہ عرض کر رہا ہوں، روزانہ اپنا تجزیہ خود کر لیجیے. سیر و سلوک کے اسباب میں ایک سبب یہ بتایا گیا ہے کہ انسان جب روزانہ اٹھے بستر چھوڑے تو مشارطہ کرے. مشارطے کی کیا معنی ہے؟ مشارطہ یعنی اپنے نفس کے ساتھ یہ شرط کرے یا جو پیمان ہے کہ آج کم سے کم آج 10 گھنٹے 12 گھنٹے 14 گھنٹے یا آج میں کوئی حرام کام انجام نہیں دوں گا، آج میں کوئی واجب ترک نہیں کروں گا، آج میں کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں. آج زندگی بھر کا نہیں، ایک دن کا ہے جو پیمان. اس کے بعد جب شب میں سوئے تو محاسبہ کرے. صبح کیا تھا؟ مشارطہ نے شرط کیا، شرط رکھی اپنے نفس کے ساتھ. جب سوئے تو کیا کیا؟ محاسبہ یعنی اب دن بھر کا حساب کیا کہ صبح جو شرط کی تھی اس شرط پہ ہم پورے اترے یا پورے نہیں اترے، کہیں کوئی حرام کام سرزد تو نہیں ہو گیا، کہیں کوئی واجب چھوٹ تو نہیں گیا، کہیں کوئی نافرمانی تو کہیں نہیں ہو گئی، کہیں کوئی فرما برداری میں کمی تو نہیں ہے. یہ ہے محاسبہ. اور مشارطے کے لمحے سے لے